اب بتاؤ لائٹنگ بھی کرنا ثبوت مل گیا، جھنڈیوں کا بھی ثبوت مل گیا، اب کہتے ہیں یہ تم گلیاں محلہ کیوں سجاتے ہو، کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ اتنے پیسے خرچ کرنے سے تو بہتر ہے کسی غریب کی بچی کی شادی میں دے دو۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، جب میلاد مصطفیٰ آتی ہے تجھے غریب کی بچی یاد آ جاتی ہے، جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے تجھے بیمار یاد آنے لگتے ہیں، جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے تجھے قرضدار یاد آنے لگتے ہیں۔ گھر میں 20,000 کا فریج لیے بیٹھا ہے تب غریب یاد نہیں آیا، گھر میں 75,000 کی LED لیے بیٹھا ہے تب تجھے بیمار یاد نہیں آیا، تب تجھے غریب کی بچی کی شادی یاد نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ میں نے لائٹوں کا ثبوت دیا تاروں سے، میں نے جھنڈیوں کا ثبوت دیا جبریلی امی کے فعل سے۔ اب آؤ محلے کے سجانے والوں، محلے کا بھی ثبوت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں گلی کیوں سجاتے ہو، محلہ کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا تم مجھ پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، مجھ سے پہلے تو جا اور اللہ کی قدرت پر اعتراض کر، جا اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو مالک کائنات ہے، اللہ تو قادر و قیوم ہے۔ اے میرے کریم، تو نے مصطفیٰ کے بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو ڈیکوریٹ کیوں کیا ہے؟ تو نے زمین کا فرش کیوں بچھایا ہے؟ تو نے آسمان کا سامیانہ کیوں لگایا ہے؟ تو نے پہاڑوں کی میخیں کیوں ٹھوکی ہے؟ تو نے نہریں کیوں جاری کی ہے؟ تو نے باغات کیوں بنائے ہیں؟ تو نے چرند پرند کیوں بنائے ہیں؟ اے میرے مولا، یہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا کو ڈیکوریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تب آواز آئے گی، سنو سنو دنیا والو، میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے، میں نے آسمان کا سامیانہ لگایا ہے، میں نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہے، میں نے دریا جاری کیے ہیں، میں نے سمندر جاری کیے ہیں، میں نے چرند پرند کو چہچہانا سکھایا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں اپنا محبوب دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب دنیا ڈیکوریٹ ہو گئی، زمین کا فرش بچھ گیا، آسمان کا سامیانہ لگ گیا، پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، سمندر کو جاری کر دیا، ندیوں کو جاری کر دیا، اے میرے مولا دنیا ڈیکوریٹ ہو گئی، دنیا سج گئی، دنیا سور گئی، اب تو اپنے محبوب کو بھیج دے۔ تب جواب آئے گا نا نا، ابھی محبوب کو نہیں بھیجوں گا۔ مولا تو کب بھیجے گا؟ ارے ابھی تو آدم کو بھیجوں گا جو میرے محبوب کا پرچار کریں گے، ابھی تو نوح کو بھیجوں گا جو میرے محبوب کے ترانے گائیں گے، ابھی تو ابراہیم کو بھیجوں گا جو ان کی صفات کو بیان کریں گے، ابھی تو اسماعیل کو بھیجوں گا جو ان کی نعتیں پڑھیں گے، ابھی تو موسیٰ کو بھیجوں گا جو ان کے ترانے گائیں گے، ابھی تو عیسیٰ کو بھیجوں گا جو ان کا نام لوگوں کو بتائیں گے۔ اب آدم آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، اور سب سے بعد میں کائنات کے دولہا محمد عربی 12 ربیع الاول کو آمینہ کے لگتے جگر عبداللہ کے نور نظر بنتے ہوئے صبح صادق کے بعد ہم گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے مکہ کی سرزمین پر آ گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے صبح توبہ میں ہوئی بچتا کے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا۔ اور ایک شاعر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بڑا اچھے سے شعر سننا، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے۔ ارے واہ، کیونکہ نبی کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ جانتے دنیا کا حال کیا تھا؟ اللہ، اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ آپ پکچریں دیکھتے رہتے ہوگے نوجوانوں تم، لیکن میری گزارش یہ مت دیکھا کرو، اور دیکھی ہوں گے تم نے، اس میں جتنا بھی ظلم دکھایا جاتا ہے وہ کچھ ظلم ہی نہیں، وہ کوئی ظلم نہیں۔ نبی کے آنے سے پہلے جتنا کائنات میں ظلم ہوتا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو اسی کے ساتھ چتا میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کہیں اور کی تاریخ نہیں، اپنے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں میں۔ اللہ اللہ اللہ، عرب کا حال یہ تھا، اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، بیٹی، آج یہ ہماری ماں بہنوں کو جو عزت ملی ہے، سر اٹھا کر کے جی رہی ہیں، یہ صرف مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ اے میری ماں بہنوں، تم سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، آج جو تم بے پردگی کرتی نظر آتی ہو، آج جو تم شادی بیاہ میں ایسے گندے کپڑے پہنتی نظر آتی ہو، آج جو تم نمازیں چھوڑتی نظر آتی ہو،
کی عزت بچائی ہے، نبی نے سینے سے لگا کر کے فاطمہ کو اور لوگوں کو بتا دیا، سنو جہان والو، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوا اللہ ماشاء اللہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ آج جو بے پردگی کرتی نظر آتی ہو، حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہوگی، حضرت زینب کو تکلیف ہوتی ہوگی، تمہارا وجود نہیں تھا۔ آج جو لوگ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں نا، بیٹی بچاؤ، سب سے پہلے اگر بیٹی کو کسی نے بچایا ہے تو آمنہ کے لال نے بچایا۔ بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو محمد عربی نے دیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، دنیا کا حال بڑا ہی برا تھا۔ اگر کوئی کالا ہوتا تھا نا، کالا، تو گورے لوگ اس پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کمزور ہوتا تھا تو طاقتور اس کو مارتا تھا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تھا تو امیر اس کو مارتا تھا۔ اگر کوئی غریب، اگر کوئی جو ہے کیا ہے کمزور ہوتا تو پھر مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم، بے بات بھی مارتے تھے، کوئی بات نہیں ہوتی تھی پھر بھی مارتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا ظلم، ایسا ظلم، ایسا ظلم، جب غریبوں کی صدا ٹکرائی ہے، جب مزدوروں کی صدا ٹکرائی ہے، جب کالوں کی صدا ٹکرائی ہے، جب عورتوں کی صدا ٹکرائی ہے، جب بیٹیوں کی صدا ٹکرائی ہے، جب بے باؤں نے صدائیں لگائی ہے، اور ان کی صدائیں جب عرش معلیٰ کے پائے سے ٹکرائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے باؤں کو بچانے کے لیے، بیٹیوں کو بچانے کے لیے، کالوں کو بچانے کے لیے، غریبوں کو بچانے کے لیے، مزدوروں کو بچانے کے لیے عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کا پوتا بنا کر مدینے کے ہلال کو پیدا فرما دیا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان، زندہ باد زندہ باد، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ واہ 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 واہ۔ اب اگر اجازت دو، ٹائم ابھی مجھے آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اگر اجازت دو تو بات آگے بڑھاؤں؟ سننے تیار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اب میری عادت ہے میں جیتے جاگتے مجمع کو سنانے کا عادی ہوں، کیونکہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، زندہ باد، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھ گئے؟ اگر